نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید با آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاۃ قابل عزت قابل قدر علماء کرام اور قابل عزت قابل قدر شرکائے محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 5 اگست 2023 بروز ہفتہ ہم یہاں مرکز اہل سنت جامع مسجد غوثیہ لال میں شہزادہ گلبن قبا راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ سیدہ زہرا امام غیرت و حمیت امام حریت و انقلاب امام استقامت و کرامت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کی غرض و غایت سے جمع ہے، اور آج کی اس مبارک اور باعزت نشست میں میں خطیب اہل سنت فاضل محتشم عردل عزیز بھائی علامہ محبوب الرحمن ہزاروی صاحب زیدہ اقبالہ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا، اور قرآن مجید کی آیات کے زیر سایہ ہم سفر کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم
جاں فشانی اور عظیم قربانی کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سے تقریباً 1381 سال قبل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی اور قرآنی احکامات کے نفاذ کے لیے 1731 کلومیٹر سفر مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک طے فرمایا۔ 1381 سال قبل جو امام علی مقام نے دین کی سربلندی اور احکامات خداوندی کے نفاذ کے لیے اللہ کی دھرتی پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جو سفر کیا، یہ جہاز اور ریل گاڑی اور جدید ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، یہ 1731 کلومیٹر سفر مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 145 جان نثاروں کے ساتھ پیدل طے فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سفر کیوں طے فرمایا؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت یزید نامی شخص مسند اقتدار پر متمکن ہوا، براجمان ہوا، تو اس کے اندر جو عیوب و نقائص تھے وہ تاریخ نے تقریباً 72 بتائے ہیں۔ وہ 72 خرابیاں جو ہیں ان میں سے چند میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ یہ بے نمازی بھی تھا، شرابی بھی تھا، محرمات کی حرمت کو پامال کرنے والا بھی تھا، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ بھی مارتا تھا، وحی الہی اور جبرائیل کی نزول کا مذاق بھی اڑاتا تھا، شراب ہاتھ میں پکڑ کر کہتا تھا اگر دین محمد میں حرام ہے تو دین عیسیٰ میں تو جائز تھی، لہٰذا میں انجیل کے احکامات کے مطابق اسے پی لوں گا۔ بنو ہاشم پر کوئی وحی اور حکم خداوندی نازل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے ایک ڈھونگ رچایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھے اس کی خرافات اور بدعات اور مبنی بر جہالت باتیں۔ جب ایسا شخص مسند اقتدار پر متمکن ہوا تو پھر امام علی مقام یہ کہہ کر میدان میں اترے کہ انا حق من غیرہ، جب اللہ کی حدود کو معطل کیا جا رہا ہے تو پھر میں حسین اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے سب سے زیادہ غیرت کھانے والا ہوں۔ اگر ہم پوری ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات طول پکڑ جائے گی اور ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہم بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں، بچوں، جوانوں، بزرگوں اور اپنے آوانوں، اصحاب اور خواتین اہل بیت کے 145 افراد کے ساتھ جب مقام ذو خصوم پر پہنچے
تو مقام ذو خصم پر یا مقام ذو خصم سے قبل کسی منزل پر حر بن یزید راہی نے، جو یزیدی فوج کا ایک کمانڈر تھا، 1000 فوج کے ساتھ امام علی مقام امام حسین کا گھیراؤ کیا اور آپ کو آگے جانے سے روکا۔ جب حر نے امام علی مقام امام حسین کو روکا تو امام رضی اللہ تعالی عنہ نے حر کے سامنے اور حر کی 1000 فوج کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا استدلال آپ نے اپنے نانا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ خطبہ سن لیں۔ حر اور حر کی 1000 لشکر کو امام نے مخاطب کر کے کہا کہ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ تعالی ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ او کما قال۔ فرمایا من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، میرے نانا جان نے فرمایا کہ جب تم ایسے حکمران کو دیکھو جو ظلم کرے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اللہ کے بندوں پر ظلم اور ستم ڈھائے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام پاک فرماتے ہیں کہ میرے جان نے فرمایا جب ایسا حکمران انسانیت پر اور بالخصوص امت مسلمہ پر مسلط ہو جائے اور اس کی یہ اعمال ہوں، وعدہ خلافی کرے، خدا کا عہد توڑے، نبی کی سنت کی مخالفت کرے، ناموس رسالت پہ ڈاکہ مارے، قرآن جل جائے لیکن یہ بکے شیطان بن جائے، عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنے والوں کو گولیوں سے بھونا جائے، قرآن سرکاری سرپرستی میں یورپ جلائے اور عدالت کے حکم پر جلائے، لیکن 2 ارب سے زیادہ مسلمان مردے اور 56 اسلامی ریاستیں مردہ ریاستیں ایک لمحے کے لیے بھی غیرت نہ کھائیں، تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ فرمایا ہمارے نانا نے فرمایا کہ پھر اللہ کو حق حاصل ہے کہ اللہ اس بندے کو بھی اسی طرح جہنم میں ڈالے گا جس طرح اس حکمران کو ڈالے گا جس بندے نے یہ عمل دیکھ کر اس حکمران کے اوپر اعتراض نہ اٹھایا ہوگا۔ اب اگر اتنی بات آپ کی سمجھ مبارک میں آ گئی ہے تو ذرا اگلی بات سمجھ لیں، یہ مقام ذو خصم ہے، امام علی مقام ہے، سامنے یزیدی فوج 1000 کی تعداد میں موجود ہے، اور آج کائنات اللہ کی اس 14 طبق کی کائنات میں کاغذ قلم اور دوات کے ساتھ قرآن کی تفسیر اور احادیث کی شرح لکھنے والا مفسر اور محدث اور شارح نہیں ہے، بلکہ اپنے نوری خون کے ساتھ کربلا کی کرداس پر تا قیامت قرآن کی اور حدیث کی پریکٹیکل تفسیر کرنے والا مفسر اور محدث ہے۔ حسین نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا حر تو میرا راستہ کیوں روکنا چاہتا ہے؟ ہر بندہ غور کرے، جب آج ہم اس منبر کے اوپر بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، تو ذرا سوچئے ہمارا راستہ روکنے والے کون ہیں؟ ہمارا راستہ روکنے
روکنے والے کون ہیں؟ مسجدوں کے سپیکر اتارنے والے کون ہیں؟ ناموس رسالت پر ڈاکے مارنے والے کون ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کے مقدس قانون میں ترامیم کرنے والے کون ہیں؟ مسجدوں کا تقدس پامال کرنے والے کون ہیں؟ علماء کی پگڑیاں اچھالنے والے کون ہیں؟ علماء کی داڑیاں نوچنے والے کون ہیں؟ سید زادیوں کے کانوں سے بالیاں نوچنے والے کون ہیں؟ معصوم بچیوں کے مدارس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والے کون ہیں؟ امت مسلمہ کو پوری دنیا میں ذلیل کرنے والے کون ہیں؟ پوری امت کو یہود و نصارہ کے غلام بنانے والے کون ہیں؟ پوری امت کو یہود و نصارہ کے چرموں میں بٹھانے والے کون ہیں؟ IMF سے قرض لے کر اپنی عیاشیاں کرنے والے کون ہیں؟ یہ حسین ابن علی کی زبان سے سنے. آپ نے فرمایا قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن اظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفی وحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ وانا حق من غیر. فرمایا قد لزموا طاعت الشیطان. اور سنو میں اس لیے یزید کے خلاف کھڑا ہوا. قد لزموا طاعت الشیطان. یزید اور یزید کے چیلوں نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی. وترکوا طاعت الرحمن. اللہ کی اطاعت کو ترک کر دیا. اظہروا الفساد. زمین کو فساد سے بھر دیا. اطلوا الحدود. اللہ کی حدوں کو معطل کر دیا. واستعصروا بالفی. مال غنیمت اور قومی خزانے کو لوٹ لیا. وحلوا حرام اللہ. اللہ کے حلال کو حرام قرار دیا. وحرموا حلالہ. اللہ کے حرام کو حلال قرار دیا. فرمایا جب ایسا حکمران اور ایسے خنڈے امت پر مسلط ہو جائے تو آپ نے فرمایا انا حق من غیر. فرمایا پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے لیے غیرت کھا لوں. فرمایا انا حق من غیر. اب غوثیہ لال مسجد میں بیٹھنے والے حسینی مزاج سنیو، میرا آپ سے ایک مختصر سوال ہے. ذرا اپنے ضمیر میں چھانک کر اپنے پورے ملک کے جغرافیے پر اور اس ملک کے اوپر مسلط یزیدی کرداروں کو سامنے رکھے. امام نے فرمایا میں یزید کے خلاف اس لیے کھڑا ہوا قد لزموا طاعت الشیطان. اس نے اور اس کے کارندوں نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی. کیا ہمارے حکمران یہ کام نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا وترکوا طاعت الرحمن. یزید اور یزید کے پیروکاروں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا. کیا یہی کام پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ آپ نے فرمایا اظہروا الفساد. یزید نے زمین کو فساد سے بھر دیا. کیا پاکستان آج فساد کی دیکھتی آگ کے اوپر نہیں کھڑا؟ آپ نے فرمایا اطلوا الحدود. یزید نے اللہ کی حدوں کو معطل کر دیا. کیا پاکستان میں اللہ کی ٹوٹل حدیں معطل نہیں ہو چکی؟ واستعصروا بالفی. یزید نے مال غنیمت اور قومی خزانے پر ہاتھ صاف کر لیا. کیا پاکستان کے اندر قومی خزانہ نہیں لوٹا گیا؟ وحلوا حرام اللہ. یزید نے حلال کو حرام کر دیا. کیا پاکستان کے حلال کو حرام نہیں کیا جا رہا؟ وحرموا حرامہ. یزید نے حرام کو حلال قرار دیا. کیا پاکستان کے اندر حرام کو حلال نہیں قرار دیا؟ ہاں. آگے حسین نے کہا انا حق من غیر. جب یہ ہو تو کھڑا حسین ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پاکستان میں یہ سب کچھ ہو تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں. اقبال نے کہا تھا مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. حسین ابن علی کا کردار ہو. سوچنے کی بات ہے. 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پھر قرآن کیوں جلا؟ 2 ارب سے زیادہ مسلمان تو یہ زمین پر بستے ہیں. حج بھی ہو رہا ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, زمزم بھی پیا جا رہا ہے, بیٹے بھی پک رہی ہیں, میلاد بھی ہو رہا ہے, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, تقریریں بھی ہو رہی ہیں, ذاکر بھی اپنا کام کر رہے ہیں, مجلس
بھی ہو گئی، محفل بھی ہو گئی، اشتہار بھی بن گئے، کھیر بھی پک گئی، لنگر بھی تیار ہو گئے، نان بھی آ گئے، جلسے بھی ہو گئے، تعزیے بھی ہو گئے، جلوس بھی نکل گئے، ذوالجلال بھی نکل گئی. بتاؤ حسینیت کہاں ہے؟ بتائیے حسینیت کہاں ہے؟ حسین زندہ باد کے نعرے بھی لگ گئے، یزید مرد آباد کے نعرے بھی لگ گئے. اس یزید کو مردہ کہتے ہو جس پہ شرم کی روئے زمین کے اوپر قبر کا نام و نشان بھی نہیں. مرے یزید پر لعنت بھیجتے ہو، زندہ یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہو کر حسین کی روح کو تکلیف دیتے ہو. بتاؤ حشر کے میدان میں کہ امت حسین اور حسین کے نانا کو کیا جواب دے گی؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی، لیکن قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں. صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. المیہ یہ ہے کہ اس پورے قافلے کے اندر امت قافلہ حجاز، اس 2 ارب مسلمانوں کے قافلے کے اندر مردے کو موجود ہے، لیکن کوئی حسین کی فکر کے لیے دور حاضر کے یزید کو یزید کہنے کے لیے تیار نہیں. یا اللہ، جب ایسے حالات پیدا ہو جائے تو پھر امت کو کیا کرنا ہے؟ کہ امت کو صرف نعرے نہیں لگانے، امت کو حسینی کردار سے روشنی دے کے ہر یزید کے خلاف ٹکرا جانا ہے. سبحان اللہ بولے تاکہ وہ اگلی بات آپ کے حوالے کریں. ہے کسی کے پاس اس سوال کا جواب کہ حسینیت کہاں ہے؟ چور بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، ڈاکو بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، خنڈا بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، بدماش بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، آئس پینے والا بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، جوا کھیلنے والا بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، کعبے کے پھیرے لگانے والا بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، شراب کھانے والا بھی خود کو حسینی کہتا ہے، مسجد والا بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے. مجھے حسینیت بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا بات صحیح ہے؟ حسینیت کہاں ہے؟ حسینیت دکھاؤ. اور اگر نہیں ہے تو پھر حسین کی روح کو تڑپاؤ مت، حسین کے مشن کو شرمندہ مت کرو. اندر سے یزید کے ساتھ ہو کر اس زبان سے حسین کا نام لینا کافی نہیں. اندر اور باہر سے بندہ ایک جیسا ہو جائے تو مسلمان بھی کہلاتا ہے، حسینی بھی کہلاتا ہے. امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے اس دل بندے کا کم ہی نہیں ہے حسین کی گل کرے. ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ وہ بھی جھکا ہوا نہ ملا. حسینی کہلانے کے لیے سر دینا پڑتا ہے لیکن ہاتھ نہیں دیا جاتا. منیر نیازی نے کہا تھا
منیر نیازی نے کہا تھا کہ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر جسے دل نہ مانے۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ کیوں حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کو ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا؟ اس کی وجہ سنو، پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ اونچا بولے۔ خود کو بدلیے، خود کو بدلیے کہ ہم کیسے حسینی ہیں۔ ہمارا کردار حسینی نہیں، ہماری سوچ حسینی نہیں، ہماری فکر حسینی نہیں، ہم زبان سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ کیا کہا تھا جب امام حسین مکہ سے چلے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، امام حسین کے بھائی حضرت محمد حنفیہ، ان 4 شخصیات نے امام حسین کا دامن پکڑ کے کیا کہا تھا؟ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ والوں پہ اعتبار مت کریں، ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل یزید کے ساتھ ہیں۔ آج کہیں ہماری کیفیت بھی یہی تو نہیں کہ زبان سے حسین کہتے ہیں لیکن ووٹ دینے کی باری آئی تو یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں ہماری کیفیت بھی یہی تو نہیں؟ اگر یہی ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ سوچئے اگر آج کے دور میں امام حسین ہوتے، زمین پر اس واقعہ کو 1381 سال گزر چکے، زمین پر اس واقعہ کو 1381 سال گزر چکے۔ میں سنجیدہ اجتماع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر چلے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اور اس سیارے پر جانے کے بعد ابھی تک یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اب شروع ہو اور حسین بھی آ جائے اور ہم بھی آ جائیں اور یزید بھی موجود ہو، تو ذرا سوچئے آج کے حالات کو سامنے رکھ کے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ جو قوم 5000 پہ ووٹ بیچے، جو قوم بریانی کی پلیٹ پر ناموس رسالت پر ڈاکہ مارے، جو چائے کے ٹوکن پر رسول اللہ کی حرمت پر ڈاکہ مارے، جس قوم کی سیاست نالی، گٹر، کھمبا اور میٹر اور گیس ہو، جس قوم کی سیاست تھانہ اور کچہری ہو، بتاؤ وہ قوم کہاں کھڑی ہوگی؟ یزید کے ساتھ کھڑی ہوگی یا حسین کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ سوچئے گا، جہاں چند تکوں پر بندہ مار دیا جائے، جہاں پوری سوسائٹی کو اتنا آلودہ اور اتنا گندا کر دیا جائے کہ بے حیائی ننگی ناچ رہی ہو، تمہارے تعلیمی اداروں کے اندر آئس، شراب، کوکین، ہیروئن اور سیکس کی 5500 ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہو، تمہارے تعلیمی اداروں کا نصاب پڑھنے کے بعد آنکھیں شرمندگی سے غیرت مند بندے کی جھک جائے، پھر اس کے بعد بندہ کہے میں حسینی ہوں۔ یہ حسینیت نہیں جو اس نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے، 61 ہجری میں ہو تو حسین ہوتا ہے، آج کھڑا ہو جائے تو حسینی ہوتا ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یزید اس کے بعد مسند اقتدار پر متمکن ہوا۔ یزید نے حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خط لکھا۔ مدینے کے گورنر کو خط پہنچا، مدینے کے گورنر کا نام تھا ولید بن عقبہ۔ ولید بن عقبہ کو جب خط پہنچا کہ حسین سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن زبیر سے، محمد حنفیہ سے بیعت لو،
اس نے امام علی مقام امام حسین کو بلایا، حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا اللہ معاویہ پر رحم کرے اور اس کے درجات بلند کرے۔ مجھے کیوں بلایا؟ کہ یزید نے خط لکھا ہے کہ حسین سے میری بیعت لو، حسین مجھے امیر المومنین مانے۔ حسین نے ایک جملہ کہہ کر ایمان سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے جیسا اس جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس دور کی بیعت تھی، آج کے دور کا ووٹ ہے۔ اس دور کی بیعت ہوتی تھی، اس دور کا ووٹ ہے۔ اس دور کی بیعت تھی، اس دور کا ووٹ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جگر کوشہ مرتضیٰ و مصطفیٰ نے، جگر پارہ سیدہ زہرا نے، امام علی مقام نے یزید جیسے فاسق اور قذاب کو ووٹ نہ دے کر قیامت تک نانا کی امت کو پیغام دیا ہے۔ کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، غلط آدمی کو ووٹ دینا حسینیت نہیں ہوتی، یزیدیت ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، یزید بیک وقت 3 بر اعظموں کا حکمران تھا، بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا۔ آج ان 3 بر اعظموں میں 200 سے زیادہ ممالک موجود ہیں، اور ان 3 بر اعظموں پر یزید کے اقتدار کا سکہ چلتا تھا۔ یزید نواز شریف سے زیادہ طاقتور تھا، یزید آصف زرداری سے زیادہ طاقتور تھا، یزید عمران خان سے زیادہ طاقتور تھا، یزید مولوی فضل الرحمان سے زیادہ طاقتور تھا، یزید پاکستان کے بدماشوں اور حکموں سے زیادہ طاقتور تھا۔ لیکن اتنے بڑے طاقتور کے سامنے ابن حیدر اور ابن رسول نے نہ کر کے بتا دیا، کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو اور ادھر بندہ اکیلا کیوں نہ ہو، حق 1400 سال کے بعد بھی سر چڑھ کے بول رہا ہوگا۔ یزید کے اقتدار کا جو حدود اربع تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 6400 مربع میل رقبہ مسلمانوں کے زیر قبضہ آ چکا تھا۔ 64 لاکھ مربع میل، پاکستان کا ٹوٹل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے ٹوٹل۔ 64 لاکھ مربع میل پر اکیلا یزید حکمران تھا۔ لیکن ایسے فاسق کے سامنے ابن حیدر اور ابن مصطفیٰ نے اور ابن زہرا نے اکیلا کھڑا ہو کر للکار کر بتایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی طاقتور ہو تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دو۔ حق کے لیے اکیلا کھڑا ہونا میرے نانا کی بھی سنت ہے، میرے دادا ابراہیم کی بھی سنت ہے۔ یا رسول اللہ
سے بار بار سوچ. حسین کے نام پہ چاول کھانے، کمہ زنی کرنی، زنجیر زنی کرنی، تازیے نکالنی، ذوالجناح نکالنی، مجلسیں بپا کرنی، محفلیں سجانی، لنگر پکانے، دیگیں چڑھانی، نعرے لگانے بہت آسان ہے. مجھے پورے معاشرے میں حسینی کردار بتاؤ. سنیو تم بھی جواب دو، شیعو تم بھی جواب دو، وہابیو تم بھی جواب دو، دیوبندیو تم بھی جواب دو، یوتھیو تم بھی جواب دو، نونیو تم بھی جواب دو، پپلیو تم بھی جواب دو. حسینیت کہاں ہے؟ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں. حسینیت کہاں ہے؟ دکھائیے حسینیت. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے میرے محبوب جو میرے بندے ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں. میرے محبوب میرے وہ بندے جن کا ایمان بھی مستحکم ہے، عمل بھی مضبوط ہے. ذالک الذی یبشر اللہ، انہیں مبارک و کامیابی کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے محبوب اپنا نطق رسالت کھولیے اور اپنی زبان نبوت سے اعلان کیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو دینے والا ہوں، مانگنے والا نہیں، تم سے بھی کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، میرے حسین سے محبت کرنا. اچھا صلہ دیا امت نے محبت کر کے، اچھا صلہ دیا ہے نبی کے فرمان کے بعد، اچھا صلہ دیا ہے کہ زبان حسین کے ساتھ ہے، دل یزید کے ساتھ. اچھا صلہ دیا نبی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے تمہاری خاطر پتھر کہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اس ظلم پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. بولو بولو. لا اسألکم علیہ اجرا. احد میں میرے دانت شہید کر دیے گئے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی محنت اور صلہ نہیں مانگتا. لا اسألکم علیہ اجرا، میری بیٹیوں اور میرے خاندان سمیت مجھے ہجرت میں مجبور کیا گیا. لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا. شیب ابی طالب کے اندر میں اور میری اہل بیت اور میرے صحابہ کو 3 سال بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. لا اسألکم علیہ اجرا. جبل ابو قبیس پر میں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جب کلمہ توحید بلند کیا تو بٹا مارنے والا میرا چچا ابو لہب تھا. لیکن اے مسلمانوں
رحمت سے لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا بھی کوئی صلہ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، میرے حسین سے پیار کرتا ہوں۔ اور امت نے دیگے پکا کے پیار کر دیا، بس بہت اچھے حلیم کی دیگ پک گئی، کھیر بھی پک گیا، چاول بھی پک گئے، نان بھی لگ گئے، فکر حسین کی نہ اپنانا۔ ہر دور کے یزید کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تیرے نبی کی پوری آل حق کے لیے کٹ گئی، تو آج بھی یزید کے ساتھ کھڑا ہے۔ سوچ، حشر کے میدان میں لواء الحمد کا جھنڈا حسین کے نانے کا ہوگا، پکڑا حسین کے ابے علی نے ہوگا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ تو نے اصل میں سمجھی نہیں بات اس امت میں۔ حضور نے فرمایا نا، یہ قرآن اور میرے اہل بیت دونوں اکٹھے رہیں گے، دونوں اکٹھے رہیں گے۔ حسین اور قرآن جدا نہیں ہے، اس کی طرف جاتا ہوں۔ حسین اور قرآن جدا نہیں ہے، جہاں حسین نظر آئے قرآن نہ ملے، جہاں قرآن ملے حسین نہ ملے، سمجھ لینا دونوں فراڈ ہیں۔ جہاں حسین کی بات ہو لیکن قرآن سیدھا پڑھنا نہ آئے، سمجھ لینا ٹوٹل فراڈ چل رہا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے، حسین کی بات کرنے پر ماتھے پر مچڑ پڑ جائے، سمجھ لینا فراڈ چل رہا ہے۔ جہاں دونوں ساتھ نظر آئے، سمجھ لینا بات حق کی ہو رہی ہے۔ کیونکہ حسین اور قرآن جدا نہیں۔ حسین بولتا قرآن، قرآن خاموش، قرآن خاموش تھا، حسین نے لوگے نیزہ پہ بولا۔ قرآن حسین کا محافظ، حسین قرآن کا محافظ، قرآن اور حسین کا راستہ ہے، قرآن اور حسین کی منزل ہے، قرآن اور حسین کا مزاج ہے، قرآن اور حسین کا اسلوب ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے، مشورہ ہے، ہدایت ہے۔ قرآن بھی امام مبین، حسین بھی امام برحق، قرآن بھی ہدایت، حسین بھی ہدایت، قرآن بھی نعرہ، حسین بھی بے مثال۔ جہاں قرآن نازل ہوتا ہے اس سینے پہ حسین پروان چڑھتا ہے۔ قرآن حسین کا محافظ، حسین قرآن کا محافظ۔ قرآن نے کہا مجھے یزید بدلنا چاہتا ہے، حسین نے کہا میں نہیں بدلنے دوں گا۔ یزید نے کہا آگے آیا تو کچل دوں گا، مار دوں گا۔ قرآن نے آواز لگا کے کہا مار بھی دے تو میں مرنے نہیں دوں گا۔ حسین نے قرآن کو نہیں مٹنے دیا، قرآن نے حسین کو نہیں مرنے دیا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے رہیں گے، اور قیامت کے دن دونوں کوثر پر میرے پاس۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے گا۔ حضور جنت میں بھی موجود ہوں گے، حضور مقام محمود پر بھی موجود ہوں گے، حضور جہنم کے بیر کھڑے ہو کر بھی دروغہ جہنم سے مکالمہ کر کے اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے، حضور لواء الحمد پر بھی موجود ہوں گے، حضور مقام محمود پر بھی موجود ہوں گے، حضور میزان عدل پر بھی موجود ہوں گے۔ حشر کے ہر مقام پہ حضور کی موجودگی ثابت ہے، لیکن حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میری اہل بیت یعنی حسین اور قرآن یہ دونوں مجھے کوثر پر ملیں گے۔ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا یہ دونوں مجھے میزان پہ ملیں گے، دونوں مجھے جنت کے دروازے
دروازے پہ ملیں گے، دونوں مجھے لیوال خمد کے نیچے ملیں گے، دونوں مجھے مقام محمود پر ملیں گے، دونوں مجھے عرش اعظم کے سائے میں ملیں گے، دونوں مجھے اللہ کی قدرت کے سائے میں ملیں گے۔ یہ کیوں کہا کہ دونوں مجھے کوثر پہ ملیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے اہل طریقت نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، اہل درد نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، اہل تصوف نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ قرآن کی خاطر حسین نے بڑا اوکھا ویلا گزارا ہے، وہ تھکن اتارنے کے لیے نبی نے کوثر میں بلایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا۔ یار میں نے دسو جس وقت حسین تے قرآن کوثر تے حضور دے کول کھڑے ہو سن تے حشر دا میدان ہو سے سانو پیاس لگی ہو سے تے اسی جاسا پانی پین واسطے تے حسین آکے اس اے فراڈ کیتا تے حضور پانی دے سے۔ حضرت جنہ بلایا ہو بھی کوفی، جنہ امام دا مقابلہ کیتا ہو بھی کوفی، جنہ حسین نو شہید کیتا ہو بھی کوفی، جڑے تماشا ویکھتے رہے او بھی کوفی، تے جڑے اج بھی چپ بیٹھے او بھی کوفی۔ کوفی پہچان جڑے اج بھی چپ بیٹھے او بھی کوفی۔ کوفی ہر دور کا ہو، کوفی عراق کا ہو، کوفی کوفہ کا رہنے والا ہو یا کوفی پاکستان کا ہو، جو حسین کے مشن کا غدار ہے وہ کوفی ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ملے گا قرآن نے کہا مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو حسین سے پیار کرے گا، جو اہل بیت کا مخلص ہوگا، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں نور العرفان کے حاشیے پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ اہل بیت کا سچا محب ہوتا ہے اللہ اسے غیب کے خزانوں سے اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ اللہ دی اس کائنات سب تو اچھا کم ناموس رسالت سے پہرا دینا۔ جے کوئی اس تو بڑی عبادت کائنات جائے تے سانو بھی دسو۔ زیادہ تو زیادہ بندے چبڑ مارسن تے ایک اللہ سن نماز سب تو بڑی عبادت ہے۔ میں کہنا سب تو بڑی عبادت ہے۔ حضور دے ظہری دور نماز سب تو بڑی عبادت نہیں۔ حضور دے ظہری دور نماز سب تو بڑی عبادت نہیں، آج سب تو بڑی عبادت ہے۔ حضور دے ظہری دور نہیں، حضور دے ظہری دور سب تو بڑی عبادت کے ہوئے ایمان کی آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھ کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے۔ کیونکہ صحابی نماز سے نہیں بنتا، صحابی حج سے نہیں بنتا، صحابی صدقے سے نہیں بنتا، صحابی خیرات سے نہیں بنتا، صحابی تبلیغ سے نہیں بنتا، صحابی داڑھی سے نہیں بنتا، صحابی صحبت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔
صحابہ کے بعد سب سے جو بلند درجہ شخصیت ہے غیر صحابہ میں خیر التابعین کے لقب سے معروف ہے حضرت اویس قرنی. خیر التابعین کے لقب سے ملقب ہے حضرت اویس قرنی. لیکن عام صحابی حضرت وحشی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ حضور کی سہری صحبت نہیں پا سکا. حضور کی زہری صحبت نہیں پا سکا ہو ویسے کرنے. یہ اتنا بڑا مقام ہے صحابی ہونا، اتنی بڑی عبادت ہے. جس نبی کے جلوے دیکھ کر ایک لمحے کی صحبت پا کر ایک بندے نے اوپر روڈ پر کھڑا تھا، یہاں نبی موجود تھے، اس نے وہاں سے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھا، اس کے بعد ساری زندگی حضور کو نہیں دیکھا. دنیا کا کوئی غوث قطب ابدال اس کے پیروں کے ساتھ لگی ہوئی جوتی کے ساتھ لگنے والے مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. رکے میری آخری بات سنیں، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو. آج قرآن جل گیا، ناموس رسالت پہ ڈاکے پڑ گئے، اہل البیت پہ فلمیں بن گئی، صحابہ کی گستاخیاں ہو گئی، یہود و نصارہ نے پوری امت کو اور مسلمانوں کے بد کردار حکمرانوں نے پوری ملت کو یہودیوں کے کٹروں کا غلام بنا کے رکھ دیا، انگریزوں کے کتے نہلانے پر یہ فخر کرنے لگے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، صحابہ تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ حضور کے آگے سے کتا گزرے. یہ 2 ارب مسلمان، یہ عاشق رسول، 40 لاکھ بندوں نے حج کیا ہے. کیا فائدہ حج کا اگر رسول اللہ کی عزت پہ پیرا نہیں دے سکا؟ 40 لاکھ بندوں نے حج کیا ہے نا، 40 لاکھ بندوں نے. کیا ایک بھی مسجد نمرہ اور حج کا خطبہ دینے والے نے ایک بات بھی ناموس رسالت پہ کی ہے تو مجھے بتاؤ. اگر مرکز اسلام سے رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے بات ہوگی؟ حاجی بھی بن رہے ہیں، نمازی بھی بن رہے ہیں، مسجد بھی بن رہی ہیں، مدرسے بھی بن رہے ہیں، ٹوپیاں بھی بن رہی ہیں، امامے بھی بن رہے ہیں، رسول اللہ کی عزت کی بات کوئی نہیں، قرآن کی عزت کی بات کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے، ہم حضور کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ساتھ سعد بن ابی وقاص کھڑے تھے. اس دوران ایک کالے رنگ کا کتا حضور کی نماز کے آگے سے گزرا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے حالت نماز کے اندر کتے کے لیے بد دعا کی، کتا وہاں ہی مر گیا. حضور نے سلام پھیرا، کہا اس کتے کے لیے کس نے بد دعا کی؟ سب نے خاموشی اختیار کی. کہا میں نے پوچھا کس نے بد دعا کی؟ حضرت سعد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کی. کہا سعد تو نے کیوں کی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نماز کی حالت میں یہ محسوس کیا کہ یہ کتا میرے محبوب کی نماز کو ڈسٹرب کر رہا ہے. سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے. اس مقام پہ حضور نے یہ نہیں فرمایا سعد تو نے غلط کیا، فرمایا سعد یہ اتنا قبولیت کا وقت تھا کہ تو نے ایک کتے کے مرنے کی دعا کی. اگر تو 14 طبق کے تباہ ہونے کی دعا کرتا تو اللہ تیری دعا کو پھر بھی قبول کرتا. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ گولیاں ماری گئی ناموس رسالت کے سپاہیوں کو ریاست مدینہ کے نعرے کے ساتھ. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ. صحابہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی کتا حضور کی نماز کے آگے سے گزرے.
مجھے بتاؤ آج اگر کوئی صحابی موجود ہوتا تو کیا صحابہ یہ برداشت کر لیتے کہ حضور کے خاکے بنے؟ جنہوں نے ایک کتے کا گزرنا، ایک جانور کا گزرنا، بے زبان کا گزرنا برداشت نہیں کیا یار، حضور کے آگے سے وہ تو جانور تھا گزر رہا تھا۔ صحابہ نماز میں تھے، ویسے ویلے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور نماز کا امام خود حضور تھے، اور حالت نماز میں اتنا بڑا جہاد فرما دیا کہ یہ میرے نبی کی نماز میں خلل ڈال رہا ہے، برداشت نہیں کر سکے۔ آج صحابہ و اہل بیت کے غلام کہاں ہیں؟ کہاں ہے آپ کی OIC؟ کہاں ہے ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار؟ کہاں ہیں یہود و نصارہ کے گٹروں میں پلنے والے تمہارے یہ بدماش حکمراں؟ یہ گنگے شیطان کہاں ہیں کہ قرآن جل گیا ان کو غیرت نہیں ہے، حضور کی عزت پہ حملے ہو گئے ان کو غیرت نہیں ہے، اہل البیت کے فلمیں بن گئی ان کو غیرت نہیں آئی، اسلام کا روزانہ مذاق اڑایا جاتا ہے ان کو غیرت نہیں آئی، ناموس رسالت کی بات کرنے پہ گولیاں ماری گئی ان کو غیرت نہیں آئی۔ اگر اس کا نام حسینیت ہے تو پھر اپنے ضمیر میں جھانکیے گا ضرور۔ پھر اپنے ضمیر میں جھانکیے گا ضرور۔ یہ 25 کروڑ عوام سے بات کر رہا ہوں، صرف لال مسجد میں بیٹھے لوگوں سے نہیں، 25 کروڑ عوام کو کہہ رہا ہوں، پھر اپنے ضمیر میں ضرور جھانکیے گا۔ اگر ہم عملاً، قولاً، فعلاً، کرداراً، نظریتاً، عقیدتاً ہم حسینی نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر ہم کون ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ جس وقت امام حسین نے حر کے سامنے خطبہ دیا تو حر نے ایک بات کی، اس نے کہا باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ یزید دیتا ہے، تنخواہ یزید دیتا ہے۔ آج اس قوم کو بھی پتہ ہے کہ باتیں لبیک کی ٹھیک ہے لیکن تنخواہ یزید دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہر بندے سے پوچھ لو، بکریاں چرانے والے سے لے کر MA تک پوچھ لو، لبیک والے ٹھیک کہتے ہیں؟ جی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن پھر لیکن کیا ہوتا ہے؟ پھر لیکن کیا؟ پھر جب ٹھیک کہتے ہیں تو پھر لیکن کیا ہے؟ یہی بات حر نے کی کہ باتیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن تنخواہ یزید دیتا ہے۔ مسئلہ اس وقت بھی تنخواہ کا تھا، مسئلہ آج بھی روٹی کا، مسئلہ اس وقت بھی روٹی کا تھا، مسئلہ آج بھی روٹی کا۔ وہ بھی روٹی کی خاطر آل رسول سے ٹکرا گئے۔ علامہ خادم رضوی صاحب کے یہ الفاظ مجھے یاد ہیں، آپ نے فرمایا تھا حسین سامنے کھڑا ہو بندوں کو پھر بھی دین سمجھ نہیں آیا، ساڑھی تے حیثیت کو نہیں جیسی سمجھا سکے۔ حسین جیسا جنا سامنے کھڑا ہوئے، علی اکبر جیسا شبیہ رسول سامنے کھڑا ہوئے، اونو محمد سامنے کھڑے ہوئے، عباس سامنے کھڑا ہوئے، قاسم سامنے کھڑا ہوئے، اہل بیت سامنے کھڑے ہوئے تے بندیاں دین سمجھ نہیں آیا، تے کلمہ پڑھن آلیاں نو دین سمجھ نہیں آیا۔ میں نے یہ جملہ پڑھا نہیں کسی کتاب میں لیکن سنا ہے، اور سنا ہے مولانا محمد شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کسی تقریر میں نے سنا تھا کہ جب امام علی مقام نے کربلا میں جمعے کے دن 10 محرم کو آخری خطبہ دیا کہ یار مجھے پہچانو میں کون ہوں، میرا نسب دیکھو، میرا حسب دیکھو، میرا خاندان دیکھو، تو ایک یزیدی کہنے لگا جلدی جلدی کرو، تقریر نہ کرو، یا یزید کی بیعت کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمارے جمعے کی نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ مولانا محمد شریف نوری قصوری فرمایا کرتے تھے جن کے گھر میں سورۃ جمعہ نازل ہوئی وہ یاد نہیں رہے لیکن جمعے کی نماز یاد رہے۔ یہ کیسی حسینیت؟ حالانکہ اگر یہ بات درست بھی ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو تو جمعہ تو ان کا ویسے بھی کوئی نہیں کہ آل رسول کے قاتل تھے، اور اگر وہ اتنے جاہل تھے وہ کہ مسافر پہ تو ویسے بھی جمعہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، مسافر پہ تو ویسے بھی جمعہ کوئی،
لیکن حسین کے مقابلے میں آ کے، دین کے مقابلے میں آ کے بندے کی مت ماری جاتی ہے، بندے کی عقل ماری جاتی ہے، بندے کی سوچ پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے۔ خادم رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے حسین جیسا جنا سامنے ہو تے مسلمانوں نو دین سمجھ نہیں آیا تے اسی تے شئی کو نہ خوش قسمتوں سے ہو جس نو آج دے دور تے حسین سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد حاضہ کے خطیب محترم علامہ محبوب الرحمن ہزاروی صاحب، مسجد انتظامیہ، مسجد کے جملہ نمازیان، اہل محلہ، آپ کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ رونق علماء کرام، میرے بھائی علامہ محبوب احسن صاحب، علامہ قاری نذیر نقشبندی صاحب، برادر طریقت ذوالقرنین حیدر سیالوی صاحب، دیگر قابل عزت علماء کرام محفل کی زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہمیں حسینی مشن پر کاربند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔